السلام علی رسول الکریم۔ آج پورے پاکستان میں، افغانستان میں امریکی استعمار کے ناکامی پر، اس کی شکست پر اور افغانستان چھوڑنے پر اور شکست کے ساتھ واپس جانے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے پڑوسی ملک افغانستان پر امریکہ نے قبضہ کیا تھا اور مسلسل 20 سال انہوں نے عوام پر لوہے کی بارش کر دی، افغانستان کو ایک قبرستان بنایا تھا، وہاں کے لوگوں کے لیے ظلم کیا تھا، ان کی آزادی کو سلب کیا تھا، اور عوام نے جس جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ماضی کی طرح مقابلہ کیا، انہوں نے روسیوں کا مقابلہ کیا تھا، انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا، انہوں نے کبھی غلامی کو قبول نہیں کیا، اور ایک بار پھر افغان عوام کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا، کامیابی سے نوازا، اور امریکی فوج اپنے بہترین صلاحیت کے ساتھ اور دنیا کا جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ اور 46 ممالک کی بہترین فوج کے معیت کے ساتھ جس طرح شکست سے امریکہ دوچار ہوا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمارا اور ایمان پختہ ہو گیا کہ افغانستان میں ایمان جیت گیا اور قوت ہار گئی، نظریہ جیت گیا اور اسلحہ ناکام، تکبر اور غرور اس کو شکست ہوئی، اور اللہ پر ایمان اور یقین کو کامیابی ملی ہے۔ اس کامیابی پر ہم اللہ کے شکر کے ساتھ یہی کہتے ہیں کہ یہ افغانوں کی نہیں، یہ پاکستانیوں کی بھی کامیابی ہے، اس لیے کہ اس طویل جدوجہد میں پاکستان نے ہمیشہ، پاکستان کے عوام نے افغانوں کا ساتھ دیا ہے۔ 40 لاکھ افغان مہاجرین آئے تھے روس کے آنے کے بعد، تو بھی پاکستانیوں نے ان کا ساتھ دیا، اور نیٹو افواج کے آمد کے بعد ہمارے اس پوری جدوجہد میں 70,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور پاکستانی عوام نے بھی بڑی مشکلات اور صعوبتیں اٹھائی ہیں۔ تو بجا طور پر افغان عوام کے ساتھ پاکستان کے عوام بھی قابل مبارکباد ہے، اور یہ امت مسلمہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کامیابی ہے، اور افغانستان کی کامیابی سے کشمیر کی آزادی اور فلسطین کے آزادی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ فلسطینیوں کو بھی حوصلہ ملا ہے، کشمیریوں کو بھی حوصلہ ملا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افغانستان کے اندر کشمیر کو بھی آزادی عطا فرمائیں اور فلسطین کو بھی آزادی عطا فرمائیں۔ اس موقع پر سید علی گیلانی محسن پاکستان، شہید پاکستان ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ان کے غم اور درد میں پوری قوم شریک ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جدوجہد کو قبول فرمائیں، اور ان کے مرنے کے بعد وہ دن آ جائے کہ ان کا نظریہ کامیاب ہو اور کشمیر بنے پاکستان، اس کو عملی صورت میں ہم دیکھ سکیں۔ اس مرحلے میں میں حکومت پاکستان سے یہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو بڑھانے سے علی گیلانی صاحب کا مشن پورا ہوگا، اور سید علی گیلانی کے ساتھ پیار، محبت اور عقیدت یہی ہے کہ کشمیر کے آزادی کے لیے قومی سطح کا پروگرام بنایا جائے، عوام کے سامنے رکھا جائے، اور پوری قوم جس طرح ایک پیش پر ہے کشمیر کی آزادی کے خاطر، اسی طرح حکومت بھی ایک کا لائحہ عمل دے دے کہ حکومتوں کی تبدیلی سے اس لائحہ عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ ایک خاص ڈپٹی وزیر خارجہ کشمیر کے آزادی کی کاس کے لیے مقرر کیا جائے، کشمیر کو، آزاد کشمیر کو بیس کیمپ بنایا جائے، اور کشمیری قیادت کو آزادی کی اس جدوجہد میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مؤثر کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور ہم چاہیں گے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں گیلانی صاحب کے نام سے ایک چیئر قائم کیا جائے تاکہ نئی نسل کو کشمیر اور جدوجہد کشمیر کے حوالے سے
روشناس کیا جائے اور اسلام آباد کی ایک بڑی سڑک کو گیلانی صاحب کے نام سے منسوب کیا جائے تاکہ لوگوں کو ہر وقت ان کا مشن یاد رہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ کشمیر کے آزادی تک جدوجہد جاری رکھنا، یہی جناب گیلانی صاحب کا پیغام ہے اور یہ پیغام پاکستانی عوام نے قبول کیا ہے انشاءاللہ، اور یہ کوشش جاری رہے گا۔ سراج الحق صاحب، افغانستان میں کیا آپ طالبان کو مشورہ دیں گے کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں یا اکیلے حکومت بنائیں؟ دیکھیے، ہم افغان طالبان کو ایک ہی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے متحد رہے، اور افغانوں پر باہر سے کوئی ایجنڈا اور کوئی بن مانگے مشورہ مسلط کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ آج کے دن ہم خوش اس لیے ہے کہ افغانستان ایک بار پھر آزاد ہوا، اور ہم سب کا جو امت مسلمہ کا دشمن ہے امریکہ کو شکست ہوئی۔ باقی وہ اپنے ملک میں جس طرح نظام بنانا چاہتے ہیں، افغانستان افغان عوام کا ہے، اور ان کا تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ باہر سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں امن کے ساتھ اپنے ملک میں رہنے دے۔ باقی ہماری خواہش ہے کہ وہاں امن ہو اور وہاں تمام لوگ ایک پیج پر ہو، اور افغانستان کا کابل اور پاکستان کا اسلام آباد یک جان دو قالب بن جائیں۔ افغانستان کی کامیابی کو ہم پاکستان کا کامیابی سمجھتے ہیں، اور اب تک طالبان نے جس طرح اقدامات اٹھائے ہیں سب کو معاف کیا ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وہاں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی ہے، اس کو پہ ہم ان کو شاباش دیتے ہیں، اور وہ کسی جذباتی تناؤ کا شکار نہیں ہے۔ انہوں نے مذاکرات شروع کیے ہیں اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم امریکہ سے یہی کہیں گے کہ امریکہ نے افغان عوام کا اور افغانستان کا جو 9 ارب ڈالر سے زیادہ اثاثے منجمد کیے ہیں، تو وہاں اس وقت خوراک کا مسئلہ ہے، لوگوں کو تنخواہیں گزشتہ حکومت نے کئی مہینوں کا نہیں دی ہے، تو اگر ان کے بینک ان کے قبضے میں نہیں ہے تو کیسے تنخواہیں دیں گے؟ لہذا ان کے تمام اثاثے ان کو واپس کیا جائے، اور دنیا سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان پر افغان عوام کی اور وہاں موجودہ انتظامیہ کو قبول کیا جائے، تسلیم کیا جائے۔ پاکستان سے بھی ہم کہیں گے کہ افغان عوام کے موجودہ حکومت کو تسلیم کرے۔ چائنا سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، روس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، ایران سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، مغربی دنیا اور یورپی دنیا سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ افغان عوام اگر طالبان کی پش پر نہ ہوتی تو ان کی مزاحمت ہوتی۔ یہ تو ہر جگہ لوگوں نے ان کے لیے شہروں کے دروازے کھول دیے ہیں، اور سرکاری اور غیر سرکاری طور پر عوام نے ان کا ساتھ دیا، تبھی ان کا یہ کامیابی ممکن ہوا۔ تو اگر ان کو افغان عوام کا اعتماد حاصل ہے تو دنیا کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ان کو سپورٹ ملنا چاہیے، اور اس وقت ان کو آپ کی طرف سے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور حکومت کا فرض ہے کہ بین الاقوامی سطح پر لابنگ کر کے افغان گورنمنٹ کو تسلیم کروانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لے۔ السلام علیکم۔